السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ شیعہ کی ویڈیو بھیجی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہونے پر اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کم مدت کے اندر 4 بیٹیاں کیسے پیدا ہوئیں اور پھر ان کی شادیاں کیسے کر دی گئیں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ محض دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اس کو میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے آڈیو میں جواب میں۔ حضرت زینب نبوت ملنے سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی۔ اسی طرح حضرت رقیہ نبوت ملنے سے 7 سال پیدا ہوئی اور اسی طرح ام کلثوم نبوت ملنے سے تھوڑا سا عرصہ پہلے ہوئی اور فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے تقریباً 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا قاسم، اور اسی طرح ختیجہ سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ 2 بیٹے ٹوٹل پیدا ہوئے ختیجۃ الکبریٰ سے۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، اور آپ کا تیسرا بیٹا ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوا۔ اب یہ شخص اعتراض کر رہا ہے کہ کیسے اتنے کم عرصے میں بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں اور ان کی شادیاں بھی کر دی گئیں۔ بقول اس کے 4 سال بعد قاسم پیدا ہوتا ہے۔ تو جی میرے پیارے بھائی، اگر اسی طرح ہی لے لیا جائے کہ 29 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں شادی ہوئی اور 29 سال میں قاسم پیدا ہوا، تو کیا 1 سال بعد پھر بیٹی پیدا نہیں ہو سکتی؟ 1 سال بعد ایک بچے کے پیدا ہونے کے 1 سال بعد کیا دوسری اولاد پیدا نہیں ہو سکتی؟ مولوی نہیں پھنسا، الحمدللہ مولوی جاگ رہا ہے، مولوی نہیں پھنسا۔ شیعہ مردود پہلے دن سے امت کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اور خود ہی الحمدللہ یہ پھنسا ہوا ہے۔ میں مولوی ہوں، میری 7 بیٹیاں، 2 بیٹے الحمدللہ موجود اور 2 میرے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، تو 11 ٹوٹل میری اولاد ہے اور میری بیگم یہ 7 موجود۔ الحمدللہ بچہ پیدا ہوا، 1 سال جب گزرا تو اللہ نے پھر دوسرا بیٹا اور دوسری اولاد بھی دی، یعنی ایک بچے کے پیدا ہونے کے ٹھیک 1 سال بعد پھر اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ کہنا کہ 29 سال میں قاسم پیدا ہوا تو 30 میں زینب کیسے پیدا ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے۔ یہ سراسر تاریخ سے بھی جہالت ہے، علم و آگاہی سے بھی جہالت، قرآن اور سنت سے بھی جہالت ہے، اور خود معاشرے میں موجود ان تمام مثالوں سے بھی کم علمی اور جہالت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زینب نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہو رہی ہیں، اسی طرح رقیہ 7 سال پہلے اور ام کلثوم کچھ سال پہلے۔ تو ان کا نکاح کیسے ہو گیا؟ میرے پیارے بھائی، کم عمری کے اندر بھی نکاح کرنا صحیح ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق میں بیان کیا۔ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے پھر ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا۔ تو کم عمری کے اندر نکاح بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے بڑی عمر کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 9 سال کی تھی
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ رخصت کی گئیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ کم عمری میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسری بے وقوفی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق کے اندر بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. بڑی عمر کی بوڑھی عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئیں، یعنی حیض آنا بند ہو گیا، بڑی عمر کی عورتیں ہو گئیں، اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی عدت بتائی اور ساتھ میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 اور اس کی آیت نمبر ہے 4. تو کم عمری کے اندر ہی جناب زینب اور اسی طرح رقیہ کا نکاح جو ہے وہ ہوا. زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ اور رقیہ کا نکاح جو ہے وہ عتبہ کے ساتھ، اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ کے ساتھ ہوا. پھر وہاں سے طلاق ملنے پر یکے بعد دیگرے رقیہ عثمان سے نکاح ہوا، رقیہ فوت ہو گئی تو ام کلثوم کا پھر نکاح جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، شیعہ کا یہ اعتراض سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں. دراصل یہ اعتراض کیا کیوں گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ولادت پر یہ اعتراض کیا کیوں گیا؟ اس لیے کہ رقیہ اور ام کلثوم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور دونوں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں ہیں. اور تاریخ کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد تیرے نکاح میں ہی ان کو دیتا رہتا، یعنی ایک کے مرنے پر دوسری تیرے نکاح میں کر دیتا. تو دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف یہ توہین کرتے ہیں اور دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی پیدائش پر اور ان کے نکاحوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ اعتراض بے بنیاد ہے. جہاں تک اس مردود شیعہ نے حوالہ دیا فلاں فلاں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اسے یہ تو معلوم ہو گیا تاریخ کی کتابوں سے، ابن خلدون سے، ابن حشام سے، طبری سے، دیگر سے، اسے یہ تو معلوم ہو پڑا کہ 25 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. کیا اسے سیرت النبی میں اور طبری میں اور دیگر تاریخی کتب کے اندر یہ نہیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں قاسم پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں زینب پیدا ہوئی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور اسی طرح عبداللہ اور ابراہیم پیدا ہوئے، الرحیق المختوم وغیرہ. تو صرف اپنے مطلب کی بات اسلامی تاریخی کتابوں سے لینا اور دیگر باتوں کو گول کر جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال میں ہوئی. اس مردود رافضی سبائی کو، سابقہ مجوسی کو یہ نظر آ رہا ہے اور تاریخی کتب میں اسے زینب، اسے قاسم، اسے عبداللہ، اسے رقیہ اور اسے ام کلثوم اور ابراہیم نظر نہیں آ رہا. اپنے مطلب کی لے لی اور جو مطلب کی نہ ہوئی اسے چھوڑ دی. تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم. ابراہیم ماریہ سے پیدا ہوا، باقی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہ سے پیدا ہوئی۔ اللہ رب العالمین ان سابقہ مجوسیوں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔